بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، جب رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے باسیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دل و جان نچھاور کر دیے۔ حضور کی تشریف آوری سے اس شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی۔ بخار اور دیگر متعدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اسی وجہ سے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نام ہی تبدیل نہیں ہوا، آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گئے، دشمن جاں باہم شیر و شکر ہو گئے۔ حضرت براء بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ یہ تو تابہ ہے، یعنی پاکیزہ ہے، یہ تو تابہ ہے، یہ تو تابہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو وباؤں والا شہر تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی بیماری کو دیکھا تو اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ منورہ ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا کہ تو نے مکہ مکرمہ کو بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کو صحت و عافیت والا بنا، اور ہمارے سا اور مد یعنی پیمانوں اور باٹوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یہاں کے بخار کو جعفہ کے ویرانے کی طرف منتقل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، تو بے شک میں مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے اس کے سا اور مد کے لیے دوگنی دعا کی ہے، اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کی گھاٹیوں پر فرشتے ہیں، ان سے نہ طاعون اندر آ سکتا ہے نہ دجال آ سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مدینہ حرم ہے اس جگہ سے اس جگہ تک، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ اس میں گناہ کیا جائے، اور جس نے کوئی گناہ کیا اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ویڈیو۔ سیرت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔